اسٹریمنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اگر ویڈیو آن رکھیں لوگوں کے لیے؟ I just want to know. No problem, but میں I just want to make sure کہ اگر آپ لوگ اس وقت جب آپ بات نہیں کر رہے تو اگر اپنا posture position change کرنی ہے تو you can switch off your camera. ٹھیک ہے, but otherwise it's quite not. Otherwise you need to be poster all the time 1.5 گھنٹہ. That's fine, but it is quite useful to talk to an audience as a speaker, so it's quite, rather than talking to blank screens, I find that اگر لوگ ہیں تو بہتر ہوتا ہے. ہاں نہیں, آپ جو ہے کیمرہ your choice, you can switch on your camera entire webinar میں, اور اگر نہیں اپنی صرف ٹاک ٹائم پہ کرنا ہے تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, all your choice. مزمل اردو میں ہے نا proceedings؟ جی میں اردو میں بات کروں گا. couple of speakers want to speak in English because they have problem in مطلب اردو میں تھوڑا سا ان کو ٹائم لگتا ہے. اردو میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے ترجمہ کرنا. یہ سارے ہاں وہی جو کی ٹرمینالوجیز کے وہ جو ہے وہ بولنا جو ہے. اور مزمل میرا بھی جو ہے نا یہ روڈ میپ جو ہے, جو اب اکنامک روڈ میپ, وہ تھوڑا سا لمبا سا ہے تو مجھے بھی انگریزی میں کرنا پڑے گا. چلے سر آپ لیکن وہ اردو انگلش دونوں کر لیجیے. یہ کراچی والے جو ہیں ان کو اردو کا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ بھی دن دیکھنا سر. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. بس ایک حماد اظہر مسنگ ہے. موسیٰ اگر آپ آگے ہوں میں پنجابی میں کروں گا. آپ جو اس میں کریں آپ کریں. اچھا جی, بس میں ان کو 1 منٹ میں کہتا ہوں کہ لائیو کر دیں اور پھر ہم سٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم پاکستانیوں, جو پاکستان میں ہمیں دیکھ رہا ہے, پاکستان سے باہر دیکھ رہا ہے, آپ سب کو موسٹ ویلکم. اور یہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف انہوں نے پچھلے سال بھی جو ہے ایک پوسٹ بجٹ دیا تھا, شیڈو بجٹ دیا تھا, اور اس میں جو ہم نے بجٹ آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے جو باتیں اس وقت کی تھی, شوکت کریم صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, عمر ایوب صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا, جو باتیں ہم نے کی تھی, اور حماد اظہر صاحب بھی پورے سال بتاتے رہے کہ وہ جو ہے حماد اظہر صاحب بھی پورا سال بتاتے رہے کہ کیا جو ہے یہ حکومت کا بوگس بجٹ ہے. اور پورے سال آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ انہوں نے دیا اور جب بجٹ پاس ہوا اس کے درمیان ہی 2 دفعہ بجٹ چینج کرنا پڑا. تو بجٹ جو دیا اور جو پاس ہوا وہ اس کی شکل ہی مختلف تھی. اس کے بعد ہر روز ہر مہینے ایک مائکرو بجٹ آتا تھا, اور پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو پھر جو ہے منی بجٹ بھی دیا. پورے سال منی بجٹ بھی دیتے رہے, مائکرو بجٹ بھی دیتے رہے, اور اس کے بعد بھی کوئی بجٹ ہدف پورا نہیں ہو سکا. اور باقی ہمارے پارٹیسپینٹ آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کا کیا حال ہے. میں صرف آپ لوگوں کو ایک چیز سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے. 2005 میں پاکستان کا جب بجٹ آیا تھا تو سود کا جو ہمارا بجٹ تھا وہ تھا 210 ارب روپے. ڈیفنس کا بجٹ تھا 211 ارب روپے, یعنی سود اور دفاع کا بجٹ برابر ہوتا تھا. اور جو ہمارا ترقیاتی بجٹ تھا وہ تھا 252. سود اور دفاع سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا 2005 میں. جب 2010 آیا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, تو اس وقت سود کا ہمارا بجٹ 642 ارب ہو گیا. ڈیفنس جو دفاع کا بجٹ ہے وہ سود سے کم ہو کے 375 ارب ہو گیا, لیکن ترقیاتی بجٹ 2010 میں بھی زیادہ تھا, 652 ارب سود سے زیادہ تھا. پھر میں 10 سال کی جمپ مارا ہوں, 2020 جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سود کی ہمارا جو بجٹ تھا 2619 ارب ہو گیا. دفاع اس کا آدھا ہو گیا 1213 ارب.
اور جو ترقیاتی اخراجات وہ بھی 1200 ارب, یعنی کہ سود جو ہے ڈبل ہو گیا 2020 میں. اور اب ماشاءاللہ جو 2024 کا بجٹ ہے اس میں سود کا جو بجٹ ہے وہ ہے 7303 ارب روپے, اور جو دفاع ہے وہ 1800, یعنی 1/4 جو ہے آپ کا دفاع کا بجٹ ہو گیا سود جو 2005 میں برابر ہوتے تھے. اور ترقیاتی بجٹ صوبوں کا یہ ملا کے 2500 ارب, یعنی یہ بھی 1/3 ہو گیا سود کے بجٹ سے. اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو یہ جو سود ہے اور اس کا جو بجٹ ہے, اور خاص طور پہ یہ جو سود کی ادائیگی اور قرضوں کا جو بوجھ 2011-12 کے بعد جس طرح سے بڑھا ہے, جب سے یہ 18ویں ترمیم ہم بڑے شوق سے اس کا کریڈٹ تو لیتے ہیں, لیکن اس نے وفاق کو جو ہے بالکل کمزور کر دیا, صوبوں کو مضبوط کر دیا. اچھی بات ہے, لیکن وفاق اگر آپ کا کمزور ہوگا تو بہت نقصانات ہوں گے. یہاں پہ میں جو ہے اپنی بات کو ختم کر کے اس ویبینار کا جو عظیم ویبینار ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں, اور شاہ محمود قریشی جو ہماری پی ٹی آئی کے جو ہے وائس چیئرمین ہیں, ان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اوپننگ ریمارکس دیں اور اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. اوور ٹو یو شاہ صاحب. شکریہ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی, میں سب سے پہلے تو بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ایک نیشنل اکنامک ڈیبیٹ کا حصہ بن رہی ہیں. میری نظر میں جو میں نے بجٹ کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہے, اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں ہلکے سے لے کر اوپر تک, مجھے کوئی طبقہ اس بجٹ سے مطمئن دکھائی نہیں دیا. مجھے انفیکٹ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا کنسرنز دکھائی دی ہیں آف اے لومنگ ڈیفالٹ, اور سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اگر پاکستان کی آپ معیشت پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جو پہلی 4 دہائیاں ہیں اس میں بے پناہ چیلنجز تھے ہمارے, لیکن ان چیلنجز کے باوجود میری نظر میں ہم نے ریزنیبل گروتھ بھی حاصل کی اور ہم نے کئی کامیابیاں بھی حاصل کی. لیکن یک لخت پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی سے ایک جو ہے نا وہ گنگا جو ہے وہ الٹی بہنی شروع ہوتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک سیکلیکل ایک پیٹرن بن جاتا ہے. کبھی ہم بوم کے قریب دکھائی دیتے ہیں اور پھر برسٹ جو ہے, یہ بوم اینڈ برسٹ کا سائیکل آپ کو یہ نمودار ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. 2018 میں جب پاکستان کے لوگوں نے عمران خان پر اعتماد کیا اور تحریک انصاف کو ایک مینڈیٹ دیا اور آپ نے حکومت سنبھالی, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو ماہرین ہیں معاشیات کے, کہ تحریک انصاف کو کوئی اتنی کوئی اچھی صورتحال نہیں ملی, اور ہمیں ایک چیلنجنگ اکنامک سچویشن سے ہم دوچار تھے. مجھے یاد ہے بحیثیت وزیر خارجہ مجھے کئی ممالک کا دورہ کرنا پڑا, تو اس ممالک کے دروازوں پر دستک دینی پڑی کہ تا وقت کہ IMF کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہو, ہمیں کوئی بریدنگ سپیس مل جائے تاکہ ہمارے نیگوشیٹنگ ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ مسلسل آپ ایک تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں, 90 کی دہائی اور اس کے بعد آتے چلے جائیں تو آپ گرتے چلے گئے. آپ اپنا اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں, اپنا ہیومن انڈیکس کو دیکھ لیں, تو کوئی اچھی تصویر سامنے دکھائی نہیں دے رہی. لیکن 2018 کے بعد بہت محنت کی, عمران خان صاحب نے رہنمائی فرمائی, اور ہماری جو اکنامک ٹیم تھی اور جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں, میں ایک کا نام نہیں لے سکتا, ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے آپ اپنی معیشت کو سٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہوئے, اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو آپ کی غلط سمت پر ان کا رخ تھا وہ درست ہونا شروع ہوئے. اور پھر الحمدللہ جب ہماری حکومت کو
एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक अरेंजमेंट के तहत रुखसत किया गया तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.1% को छू रही थी और हम एक मुस्बत सिमत जो है हमारी तय हो गई। आइए पीडीएम की सरकार आती है और उनको अब 1 साल से कुछ अर्सा ज्यादा हुआ है और वो आके एक नारा देते हैं। वो नारा क्या है? वो नारा है कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए, बल्कि हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया रियासत की। मईशत का बुरा हाल था और हम मईशत को सहारा देने के लिए हमने सख्त इक़दाम लिए हैं रियासत की खातिर। लेकिन जब आप देखते हैं इस साल के बजट को, फिस्कल ईयर 23-24, तो मुझे तो ये दिखाई देता है, और मैं माहिर नहीं हूं, कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल। जो इकोनॉमिक कोलैप्स और जो मेल्ट डाउन हमें दिखाई दे रहा है, इस बजट में वो मेजर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो उसको एड्रेस कर सके। अगर आप देखें कि मुझे तो ये लग रहा है, अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए, कि इस बजट से इन्होंने सियासत को तरजीह दी है और रियासत को दोयम कर दिया है। मैं समझता हूं कि आज जो बजट हमारे सामने है ये हिंसों का गोरखधंधा है और झूठ का मुझे तो एक पलंदा दिखाई दे रहा है। और आज बहुत से लोग कह रहे हैं जो कि तज्जियाकार हैं कि ये वाकईतन ना भी कहें तो ये इलेक्शन बजट है। जानते हुए सूरत हाल क्या है मईशत की, इन्होंने इलेक्शन को सामने रखते हुए ये बजट पेश किए। ख़वातीन व हज़रात, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और मैंने 2018 का जो इकोनॉमिक चैलेंज का आपको हवाला भी दिया, उसको सामने रखते हुए हमने 2 अहम पॉलिसी फैसले किए। और वो क्या थे? हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, 75 साल तारीख में पहली मरतबा कौम को एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी। और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो महवर था वो हमने कहा होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और हमने नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा। एक दूसरा जो हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया वो ये था कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी खारजा पॉलिसी को, हमने उसका भी रुख तब्दील किया। हमने शिफ्ट किया फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब बहुत सी मीटिंग्स में मेरे साथ हुआ करते थे, और जितने हमारे मिशंस अब्रॉड थे, हमारे डिप्लोमेट्स, मैं उनको ताकीद करता था कि आपने अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उसमें आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आपने फौकियत देनी है। और आपको याद होगा कि जो रोशन डिजिटल प्रोग्राम है उसमें हमारे मिशंस ने एक तामीरी किरदार अदा किया। अब मैं आना चाहूंगा इस बजट पर। इस बजट जो अनाउंस किया गया, डार साहब ने किया 9 जून को, मेरी नजर में ये जू का तू नहीं रहेगा और ये 1 से ज्यादा मरतबा, कम से कम 3 मरतबा मैं देख रहा हूं ये रिवाइज होगा या इसको रिविजिट किया जाएगा। एक हुकूमत जिसकी उम्र अब रह गई है 60 दिन, 12 अगस्त को तो इनकी मियाद पार्लिमानी साल खत्म हो जाना है, ये टर्म खत्म होनी है। जो 2 माह की हुकूमत रह गई है उन्होंने 12 महीना का बजट दे दिया। अब पंजाब ने इसके बरक्स किया है, पंजाब ने 4 महीने का बजट दिया है। तो ये एक तजाद आपके सामने आ गया, तो ये सियासत यहाँ भी आपकी नजर आ गई। दूसरी बात मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किए हैं, जो इन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई काबिल जिक्र इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वो इन्हें कबूल करे। मुझे ये दिखाई दे रहा है एज ए सियासी कारकुन कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसे इस बजट पर नजरसानी करनी होगी और फिर इंतखाबात आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे या बहुत खींच लिया तो नवंबर में आएंगे और आइन इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं देता। देखिए इंतखाबात आ गए, एक नई हुकूमत मुंतखब होकर आ गई। उस नई हुकूमत को मेरी नजर में IMF के साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा,
क्योंकि ये जो बजट आया है वो उनकी फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता, और मेरी जो इत्तलात हैं वो इतने मुतमईन नहीं दिखाई देते, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बजट को इंडोर्स करेंगे। तो ये तो हो गया कि साल में एक फिस्कल ईयर में 3 बजट, और देखिए इससे जो अनसर्टेनिटी जन्म ले रही है वो आप माहिरीन मुझसे बेहतर उस पर एक रोशनी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूंगा कि डार साहब ने इस बजट से मेरी नजर में एज अ लेमन, इन्होंने जो IMF के साथ हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बढ़ाया है। मैं ये नहीं करता कि पहले नहीं था, पहले भी था, उस गैप में इजाफा हुआ है, इज वाइडनिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। एक, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि डार साहब के साथ जो उनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयशा फौज साहिबा, जो आजकल उनके साथ गुफ्तगू करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, उनके अपने शौहर नामदार जनाब डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने इस बजट के जो फिगर है ग्रोथ का 3.5% ग्रोथ का, उन्होंने इसको इंडोर्स नहीं किया, और वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये बजट जिसमें कि आपने 3.5% ग्रोथ की बात की है, जहां ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 3.5% ग्रोथ आप कैसे हासिल करेंगे। चुनाचे मेरी नजर में PDM की सरकार ने 1 साल की मुसलसल काविश कोशिश मज़ाकरात के बावजूद वो जो कहते हैं ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसको हासिल करने में नाकाम रही है। मेरी नजर में ये जो बजट है IMF का जो फ्रेमवर्क है उससे मुताबिक नहीं रखता। मेरी नजर में जो फिस्कल डेफिसिट का इन्होंने इशारा दिया है ये 6.5 ट्रिलियन का है, ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट ये सप्रेस किया गया है, और बहुत से माहिरीन आज कह रहे हैं कि तकरीबन ये 8.5 ट्रिलियन के करीब होगा। मेरी नजर में जो टैक्स और नॉन टैक्स मेजर्स जो इन्होंने कहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के, वो एग्जैजरेटेड हैं। मेरी नजर में जो इनने एक्सपेंडिचर लेवल दिया है वो सप्रेस्ड है, वो हकीकत के बरक्स है। और मेरी नजर में जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम एक नई जो इन्होंने इस बजट में दी है, IMF हरगिज़ उसे इंडोर्स नहीं करेगा। सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि डार साहब आपने ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको बढ़ा दिया है, एंड यू हैव पुश्ड द कंट्री क्लोजर टू ए सॉवरेन डिफॉल्ट। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वैसे पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है जब मैं ये बात करता हूं, लेकिन आपने अपने इक़दाम से उसकी तरफ मुल्क को धकेला है। और मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि तारीख डार साहब आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से पुकारेगी। शुक्रिया मुज़म्मिल, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब आपने जो बातें की उसमें जो मुझे नजर आई कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो जनरल पब्लिक फीडबैक था कोई सेटिस्फाई नहीं है, और हर एक के जहन में एक डिफॉल्ट का रिस्क नजर आ रहा है, और वो अनसेटिस्फाइड है अनसर्टेनिटी की वजह से। जो आपने बात बताई कि आपने जब हुकूमत में आए तो 2 काम बहुत जबरदस्त किए, एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लिंक विद इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और आपके बकौल कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमने रियासत बचाई और सियासत अपनी गंदी कर दी, एक्चुअली इनके जहन में सिर्फ सियासत है, और जो बजट इन्होंने दिया इसका कोई रियासत की सिक्योरिटी और जो आप लोगों ने काम किया था उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब मैं इनवाइट करूंगा साकिब शरानी साहब, किसी तरह मुताज नहीं, और ये पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पे बात करेंगे। ओवर टू साकिब शरानी साहब। शुक्रिया मुज़म्मिल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, तो इफ यू जस्ट बेयर विद मी मैं इसको लोड कर दूं। आई होप यू कैन ऑल सी इट।
Right. So basically जो अभी बात हुई है कि पाकिस्तान की मईशत किधर खड़ी है, I think economic context बहुत important है, and I'll try to provide that very quickly. ये जो बहरान हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान में पिछले एक साल से, ये पाकिस्तान का सबसे संगीन तरीन माशी बहरान है, और इसलिए भी क्योंकि ये एक बहरान नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान की जो मईशत है वो 3 मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। एक तो बहुत संगीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हम सबके सामने है। रुपए की कदर में पिछले तकरीबन एक साल में 50% के लगभग जो है वो गिरावट आई है इसी वजह से, और हमारे रिजर्व जो है वो तकरीबन अब 3-3.5 बिलियन डॉलर पे रह गए हैं, जो तकरीबन हफ्ता या 10 दिन की इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है ज्यादा जो आई थिंक अब संगीन सूरत हाल है, जो कुछ सालों के लिए शायद रह सकती है, वो ये है कि नाउ वी मूव्ड इनटू अ सॉवरेन डेट क्राइसिस। सो इवन इफ वी रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, हमारी जो सॉवरेन डेट क्राइसिस है वो जो है अब हमें कुछ सालों के लिए जो है वो सताएगी। और जो मेरे नजदीक सबसे संगीन तरीन जो मसला पाकिस्तान का है वो ये है कि हम स्लोली we are slipping into a banking crisis, और ये बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आ रहा है अभी जो है जो रूनुमा हो रही है चीजें, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से और सॉवरेन डेट पेमेंट्स के हवाले से है। बट ये सूरत हाल अगर ये मजीद कुछ महीने और रहती है तो 2024 में और 2025 में पाकिस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक बहुत शदीद बहरान का शिकार होगा। और बेसिकली एक क्राइसिस बात होता है, संगीन क्राइसिस में ऐसे होता है, और अब हम रियल सेक्टर पे बैठे हैं, ये इसकी जद में है, हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है, हमारी जॉबलेसनेस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, एंड ग्रेजुअली ऑल ऑफ दिस विल मूव टुवर्ड्स द बैंकिंग सिस्टम। और ये सिर्फ मईशत जो है वो इसकी जद में नहीं है बहरान की। प्रॉब्लम इस मर्तबा पाकिस्तान में ये हुआ है कि माशी बहरान के साथ साथ 4 मजीद बहरानों की जद में है पाकिस्तान। एक सियासी क्राइसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, एक जुडिशल क्राइसिस है, और एक क्लाइमेट क्राइसिस है। और ये सारे ऑब्वियसली जो है इनके असरात जो है वो असर अंदाज हो रहे हैं मईशत के ऊपर। सो इसको हम एक ट्रू पॉली क्राइसिस कहते हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली कभी ऐसी क्राइसिस नहीं आई है। और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टीट्यूशनल ग्रिडलॉक है, दे आर कॉम्प्लिकेटिंग पॉलिसी रिस्पॉन्सेज एंड होल ऑफ नेशन अप्रोचेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अर्ली रेजोल्यूशन। इसके बगैर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इतने बड़े जो संगीन जो बहरान है उसका सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता है। वेरी क्विकली मैं आपको ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कुछ ग्राफ्स में की सूरत में दिखा दूं। ये जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो शरह नमूद पाकिस्तान की जो अभी रिकॉर्ड हुई है 2023 में, ये हुकूमत तो 0.4% इसको कह रही है, बट इसको अगर आप एडजस्ट करें तो ये मेरे नजदीक ये 4% से जो इकोनॉमी है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। राइट, डॉक्टर पाशा ने 3% का फिगर लगाया है, मेरे नजदीक के 4% की कॉन्ट्रैक्शन है। दिस इज द लोवेस्ट जीडीपी इन पाकिस्तान हिस्ट्री। दूसरा जो है अगर आप देखें कि लोग जो है ये समझ रहे हैं कि ये बहरान जो है इससे हम काफी तेजी से निकल आएंगे, क्योंकि 2008 में भी और 2018 में भी शरह नमू जो है वो 1 या 2 साल की गिरावट के बाद जो है वो बाउंस बैक कर गई थी। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 या 5 क्राइसिस का मुताला कर लें, मुआवजा कर लें पाकिस्तान की ये क्राइसिस का, तो हम देखते हैं कि औसतन 14% कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अर्जेंटीना की 2 क्राइसिस को देखें, ग्रीस की, इंडोनेशिया और मेक्सिको की। और अगर पाकिस्तान की 2018 की क्राइसिस को इसमें से निकाल दें तो तकरीबन 20% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है इन इकोनॉमीज में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मरतबा जो है अनफॉर्चुनेटली इसकी जद में है और इससे बचेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्शन जो है मजीद
یہ 4% کی جو کنٹریکشن ہے یہ مزید اگلے 1-2 سالوں میں بھی ہمیں نظر آئے گی. اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ اس سے کہ انفلیشن بھی ہائیسٹ ہے آن ریکارڈ، اور خاص طور پہ فوڈ انفلیشن. پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ہائیسٹ فوڈ انفلیشن کبھی نہیں رہی ہے، جس کا ڈائریکٹلی جو کوریلیشن ہے وہ غربت کے ساتھ ہے. تو میرے اندازے کے مطابق پچھلے 1 سال میں کافی حد تک، یہ سارا 1 سال میں ہی ہوا ہے، پچھلے 1 سال میں پاکستان کی جو غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مزید غربت کی لکیر سے نیچے گرے ہیں پچھلے 1 سال میں. اور اگر ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کو، تو ایک اکنامک وزری انڈیکس کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہائیسٹ ویلیو پہ ابھی بیٹھا ہے. اور ساتھ ساتھ پبلک ڈیٹ بھی جو ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں، جو یہ سلائڈ دکھاتی ہے. اور جو بات شاہ صاحب نے بھی کی اور آئی تھنک مزمل نے بھی اس کا اندیا دیا کہ صرف ہماری انٹرسٹ پیمنٹس جو ہے اگر اب ان کو دیکھیں نیٹ فیڈرل ریونیو کے حساب سے، ان سے موازنہ کریں نیٹ فیڈرل ریونیو سے، تو اب صرف ہماری جو سود کی پیمنٹس ادائیگی ہیں وہ 118% ہے ہماری حکومت کی نیٹ فیڈرل ریونیو سے. یعنی کہ کچھ اور چیز کے لیے بچت نہیں ہے، نہ ڈیفنس کے لیے، نہ ویجز کے لیے، نہ پینشن پیمنٹس کے لیے، نہ ڈیولپمنٹ اخراجات کے لیے، بلکہ صرف انٹرسٹ پیمنٹس کو پورا کرنے کے لیے 18% اور ہمیں بورنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو بیسکلی ان کنکلوژن یہ اکنامک کانٹیکسٹ یہ ہے اگلے چند سالوں کا کہ گروتھ ہیز کولیپسڈ، دیر از انپریسیڈنٹڈ انفلیشن، انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، and many of these industry closures will be permanent unfortunately. unemployment اور poverty میں جو ہے بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. پاکستان کا جو fiscal framework ہے وہ tatters میں ہے and our public debt is unsustainable. So I will stop here. Over to you, Muzammil. Thank you. تھینک یو ثاقب بھائی. جو آپ کی باتوں سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے پولی کرائسس، جو آپ نے 7 قسم کے الگ الگ کرائسس، 4 میکرو اور 4 جو ہے آپ نے 3 میکرو اور 4 جو ہے براڈ فریم ورک میں بتایا. اس کے علاوہ آپ نے انڈورس کیا، میں خود بھی کہتا ہوں کہ 5 سے زیادہ % کی کانٹریکشن تھی آپ کی اس ایسٹیمیٹ. آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، 4% کانٹریکشن ہائیسٹ ان 76 ایئرس. جو پھر آپ نے بات کی ہے جو ہمیں ڈرایا ہے یا جو ریالٹی ہے کہ جب اس طرح کے کرائسس سے کوئی ملک گزرتے ہیں تو وہ ان کا کیا حال ہوا ہے، تو وہ ابھی تو ہم صرف 4% گرے، مزید گر سکتے ہیں اور آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات بتائی کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں اس سال غربت کی لکیر کے نیچے آئے ہیں، یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے. اور لاسٹلی آپ نے کہا کہ اکنامک میزری انڈیکس جس کو سارا اگر جمع کر لیں ایک جگہ تو یہ ہائیسٹ ان 75 ایئرس ہے. تھینک یو ویری مچ، ویری ویل راؤنڈڈ. اب میں حماد اظہر کو دعوت دوں گا، اور حماد بھائی جو ہیں پچھلے 14 مہینے میں پی ڈی ایم نے کیا کیا وہ آپ سے اس بارے میں بات کریں گے. اوور ٹو یو حماد بھائی. شکریہ مزمل صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اور ہم سب تو پچھلے 14 ماہ سے مسلسل ہر ماہ ہر ہفتے پریس کانفرنسز کر کے پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں. ڈیسیجن میکرز کو بھی ہم ان پہ بھی پلی کرتے رہے ہیں کہ اپنی کورس کریکشن کر لیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بہت بگڑ رہے ہیں. پچھلے 14 ماہ کی جو معیشت کی کہانی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. یہ کمپلیٹلی ایک مین میڈ کرائسس ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں. مین میڈ سے مراد یہ ہے یہ کسی جنگ کے نتیجے میں، کسی وبا کے نتیجے میں، کسی ایکسٹرنل فیکٹر یا ایکسٹرنل شاک کے نتیجے میں یہ ہمارا جو پاکستان میں کرائسس ہے یہ جنریٹ نہیں ہوا. یہ مکمل طور پہ ایک مین میڈ کرائسس تھا جو رجیم چینج کے بعد شروع ہوا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے 6% پازیٹیو اکنامک گروتھ لاسٹ ایئر، اور آج جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا کہ جو حقیقی معنوں میں اگر ڈار صاحب کی جو فجنگ ہے، فگر فجنگ، اس کو ہم نیوٹرلائز کریں فگرز میں سے، تو 3 سے 4% تمام تقریباً اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے ہیں، جو بہت زیادہ ہے. مہنگائی جو ہے وہ 12% سے پچھلے 14 ماہ میں بڑھ کے 38% پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا میں آپ کو 3-4 منٹ کے اندر ایک بڑا کوئک سا جائزہ دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اپریل کے اندر رجیم چینج ہوا
اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ آئے, انہوں نے آتے ساتھ بہت زیادہ سنسنی پھیلا دی کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھا جاتا اور بر وقت ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تو وہ جو سپر کموڈٹی سائیکل ہمارے اوپر تھا وہ بڑی آسانی سے ہم نیویگیٹ کر سکتے تھے. اور اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ رجیم چینج نہ ہوتا, اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہ آتی, اور تب تو بہت زیادہ ہمارا یہ سائیکل سموتھ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بر وقت فیصلہ سازی کی جاتی تو بہتر ہو جاتا. تو انہوں نے کافی اس کے اندر سنسنی پھیلائی. 20 مئی تک یہ فیصلہ 20 سے 21 مئی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی پی ڈی ایم حکومت کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں رکھی. بجٹ آنے والا تھا, بہت ضروری عمل تھا, اس کی بھی کوئی تیاری انہوں نے نہیں رکھی. الٹا ہمیں گمکری نظر آئی کہ جی لگژری آئٹمز جو صرف 1% بنتے ہیں آپ کی امپورٹ بل کا, اس کے اوپر بین لگا دیا. کبھی کہہ دیا کہ جی ہفتے میں 4 دن کام ہوئے گا, کبھی کہہ دیا کہ 3 دن کام ہوئے گا. ایسی ہمیں گمکری نظر آئی, لیکن کوئی ہمیں سیریس ڈیسیجن میکنگ نظر نہیں آئی, جس کے نتیجے میں کیپٹل فلائٹ بہت زیادہ شروع ہو گئی. ریٹنگ ایجنسیز نے پچھلے 14 ماہ میں 2 مرتبہ, یعنی ایک مرتبہ پہلے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں فردر ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے 14 ماہ کے اندر. ہمارا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ وہ 5% تھا جب مارچ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, وہ تقریباً 50% پہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے. یعنی کہ اس میں 10 گنا کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہمیں. جو مین ڈرائیورز تھے ہماری گروتھ کے, ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم انڈسٹری واز دا مین ڈرائیور, خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہماری گروتھ کو ڈرائیو کر رہی تھی. تو ایل ایس ایم ہماری ڈبل ڈیجٹ میں تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں جو ڈیٹا آیا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 2 ماہ میں 25% ہر مہینے شرنک کی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر. ایک میسو ڈکلائن. ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز ملا کے $6 ارب, یعنی یہ وہ رقم ہے جو ہماری رقم تھی, جو ہم کسی سے مانگتے نہیں تھے, جو ہم کسی سے قرض نہیں لیتے تھے سود والا, جو ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. $6 ارب سمجھے ہماری جیب سے ہی نکل گیا اس اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے. آپ کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پروسیڈ میں پچھلے 1 سال میں $7 ارب کا کمی آئی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک اس معاملے کو مس مینج کیا گیا. کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. سب نے ظاہر ہے رول آف لا کی بات کی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی, اور کبھی ہمیں خبریں ملتی تھیں ان کے مرضی کے اخباروں میں کہ جی قطر سے پیسے آ رہے ہیں, کبھی سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں. کچھ نہیں آیا, $1 نہیں آیا. بلکہ چائنا نے رول اوور کیا, جو وہ پچھلے 10 سال سے بیچارہ ہمارا قریبی ساتھی ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہ اپنے لونز کو جو رول اوور کر رہا ہے, چائنا نے صرف وہی رول اوورز کیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. یہ اکانومسٹ نے کہا بھی ہے, اس وقت کوئی امپورٹ ڈیپینڈنٹ انڈسٹری اپنا را مٹیریل باہر سے منگانا چاہے وہ نہیں منگا سکتی. وہ ڈالرز کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے. امپورٹ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں, اسٹرکٹ کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں, تو آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پینٹ اپ پیمنٹس, جو آپ کی کمرشل پیمنٹس 7 سے 8 ارب ڈالر کی اس وقت سسٹم کے اندر فریز ہوئی ہیں, اگر آپ وہ مطلب ملٹی نیشنلز باہر اپنا پروفٹ نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے, اپنی پیمنٹس نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے, اگر ان سب کی رقم آپ نکال لیں تو 7-8 ارب ڈالر بنتی ہے. وہ آج آپ نہیں دے سکتے. آپ کے تو ریزروز 4 ارب ڈالر سے کم پہ چلے گئے ہیں. وہ بھی آپ کے پاس پتہ نہیں پیسہ موجود ہے کہ اس وقت نہیں ہے. اس پہ بھی قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈار صاحب جب تشریف لائے, بڑے ان کو روب اور دبدبے کے ساتھ لایا گیا, یہ بتا کے کہ بڑی گیم چینجر ہوئے گی ان کی آمد جو ہے. تو ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ بجٹ پیش کیا, اور پچھلے سال جس طرح مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا, جو کہ بالکل ایک آئی واش تھا, اور ان کو تمام کے تمام اپنے میجرز واپس لے کے ایک نیا بجٹ جو تھا وہ تقریباً دینا پڑا تھا آخری دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے. تو یہ بجٹ بھی کمپلیٹ آئی واش ہے. اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ, ریونیوز, ایکسٹرنل فائنینسنگ, انفلیشن کے نمبرز بیلنس کرنے کے لیے بکس کو جو لکھے گئے ہیں, اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے تو آئی ایم ایف کو کہاں سے یقین ہے. تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک irresponsible بجٹ دیا ہے, اور یہ فسکلی بھی سسٹینیبل نہیں ہے, اور یا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارا جو روپیہ ہے وہ 50% سے زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے صرف 1 سال کے. 1981 سے اب تک ہماری ڈی ویلیویشن کا جو اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہ 6% ہے سالانہ, کیونکہ ہمارا
انفلیشن ریٹ ٹپکلی پاکستان کا ہمارے میجر ٹریڈنگ پارٹنر سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ آتی ہے اور وہ 6% کے حساب سے اس وقت 50% سے زیادہ آپ اس اور سب سے جو سنگین صورتحال یہ ہے کہ 6 قسم کے ایکسچینج ریٹس ملک میں چل رہے ہیں. ایک جو سب سے ارریلیونٹ ہے وہ انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے جس پہ کوئی بینک آپ کو ڈالر نہیں دیتا. ایک کیش کا ریٹ ہے, ایک کابل کا ریٹ ہے, ایک کوئٹہ کا ریٹ ہے, ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے. تو یہ 6 ریٹس اس وقت جو ہے یہ ڈار صاحب نے چلائے ہوئے ہیں اپنی کسی اکنامک تھنکنگ کے ذریعے جس کی کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, اور ایک مکمل طور کے اوپر ایک نان فنکشنل ڈیسیجن میکنگ جو اس رجیم کا ہال مارک ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کرائسس ہے یہ دس از, جیسے ثاقب صاحب نے بھی کہا, دس از unlike any other crisis that we are in now. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں ہمارے بوم اور برسٹ کے سائیکلز ہوتے تھے, یہ وہ نہیں ہے. یہ کرائسس سمجھنے کے لیے کہ ہم اب کس کرائسس میں